آخر کیسے بنائے ہوں گے یہ پیرامڈس؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ یہ ایک بلاک 2.5 سے 15 ٹنز تک کا ہوتا تھا، یعنی تقریباً 10 گاڑیوں سے بھی زیادہ وزن۔ آج سے تقریباً 4500 سال پہلے جب مشینوں کا کوئی نام و نشان نہیں تھا تو آخر کیسے یہ بلاک اتنی اونچائی پر پہنچائے گئے ہوں گے؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں، تو اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے اور ان کے بارے میں جانکاری حاصل کریں۔ سب سے پہلے یہ پیرامڈز ہیں کیا؟ ایجپٹ کے پیرامڈز دنیا کے سب سے پراچین اور موسٹ فیمس اسٹرکچرز میں سے ہے۔ یہ گیزا پلاٹو پر لوکیٹڈ ہے، کائرو سے تھوڑا دور۔ سب سے بڑا اور پاپولر پیرامڈ ہے دی گریٹ پیرامڈ آف گیزا، جو پہلے 7 ونڈرز آف دی اینشینٹ ورلڈ میں سے ایک ہے اور اب تک کا ایک لوتا ونڈر ہے جو اب بھی ایگزسٹنس میں ہے۔ یہ پیرامڈز لگ بھگ 4500 سال پرانے ہیں اور اینشینٹ ایجپٹ کے فیرو کنگز کے لیے بنائے گئے تھے۔ ان کا مقصد تھا ان رولرز کو آفٹر لائف میں ایک پراپر ریسٹنگ پلیس پرووائڈ کرنا۔ ہر ایک پیرامڈ کا سائز گرینڈر فیرو کی پاور اور ویلتھ کو دکھاتا تھا۔ امیجن کریں بنا ایڈوانس کرینز یا ٹولز کے یہ کیسے کیا گیا ہوگا۔ ایجپشنز نے ان پیرامڈز کو بنانے میں سٹون بلاکس کو کھینچ کر ٹرانسپورٹ کیا ہوگا، لیکن یہ کیسے پاسبل تھا بنا ہیوی مشینری کے؟ یہ ایک ایسی مسٹری ہے جو لوگوں کے لیے اب بھی ایک پزل ہے۔ تھیوریز آف ہاؤ دے ور بلٹ۔ اب چلیے کچھ پاپولر تھیوریز دیکھتے ہیں جو یہ سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ پیرامڈ کیسے بنائے گئے ہوں گے۔ ریم تھیوری سب سے پاپولر تھیوری یہ ہے۔ اس تھیوری کے اکارڈنگ ورکرز نے ریمز کا یوز کیا گیا ہوگا ٹو ٹرانسپورٹ دیز ہیوی بلاکس۔ اسٹریٹ یا اسپائرل ریمز پیرامڈ کے آس پاس بنائے گئے ہوں گے اور بلاکس کو کھینچ کے اوپر لے جایا گیا ہوگا۔ واٹر فلوٹیشن تھیوری ایک اور انٹرسٹنگ تھیوری یہ کہتی ہے کہ ورکرز نے واٹر کا یوز کیا تھا۔ پیرامڈ کے پاس کنالز بنائے گئے ہوں گے اور واٹر فلوٹیشن کا یوز کیا گیا ہوگا تاکہ ہیوی بلاکس کو ایزیلی ٹرانسپورٹ کیا جا سکے۔ اینشینٹ ایجپٹ کا جیوگرافی یہ تھیوری کو سپورٹ کرتا ہے۔ ایڈوانس نالج اینڈ ایلین تھیوری کچھ تھیورسٹ مانتے ہیں کہ اینشینٹ ایجپشنز کے پاس کچھ ایکسٹرا آرڈنری نالج تھی۔ انہوں نے میتھمیٹیکلی پریسیشن سے پیرامڈز بنائے، جیسے کہ پیرامڈز کے نارتھ کی ڈائریکشن کے ساتھ پرفیکٹ الائنمنٹ۔ کچھ لوگ تو یہ بھی مانتے ہیں کہ ایلینز نے مدد کی ہوگی۔ انسائیڈ دی پیرامڈز چلیے پیرامڈز کے اندر کے اسٹرکچر پر نظر ڈالتے ہیں۔ دی گریٹ پیرامڈ کے اندر آپ کو ڈفرینٹ چیمبرز ملتے ہیں۔ سب سے فیمس ہے کنگز چیمبر۔ وینٹیلیشن شافٹس ایک اور مسٹری جو آرکیولوجسٹ کو کنفیوز کرتی ہے وہ ہے کنگز چیمبرز کے اندر کے نیرو شافٹ جو پیرامڈ کے باہر تک جاتے ہیں۔ یہ شافٹس کا پرپس کیا تھا؟ یہ ابھی تک ایک انسولوڈ مسٹری ہے۔ دی چیلنجز آف بلڈنگ پیرامڈس پیرامڈز بنانے میں صرف سٹون بلاکس اور ریمز ہی نہیں، ہیومن لیبر اور ریسورسز کا بھی میسو یوز ہوا۔ اسٹیمیٹس کے مطابق 20 سے 30 سال لگے ہوں گے ایک پیرامڈ کو کمپلیٹ کرنے میں اور ہزاروں ورکر نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہوگا۔ ایک اور چیلنج تھا لوکیشن۔ سٹونز کو کوری سے گزا تک ٹرانسپورٹ کرنا ایک ڈاؤنٹنگ ٹاسک تھا۔ پھر اتنے ہیوی بلاکس کو ایک پرفیکٹ شیپ میں کٹ کرنا اور پیرامڈس کو میتھمیٹیکلی پرفیکٹ اینگلز میں الائن کرنا بھی ایک اچیومنٹ تھا۔ وائی ور دے بلٹ پیرامڈس کے بنائے جانے صرف ایک آرکیٹیکچرل مارول نہیں تھا، یہ ایجپٹ کے فیرو کنگز کی آفٹر لائف کے لیے ایک ایٹرنل ریسٹنگ پلیس بھی تھا۔ اینشینٹ ایجپشنز کا ماننا تھا کہ ڈیتھ کے بعد ان کا رولر ایک ڈیوائن بینگ بن جائے گا اور پیرامڈس کے اندر ان کا سول ہمیشہ رہے گا۔ ان پیرامڈس کے اندر فیرو کے ساتھ کئی ویلیویبل ٹریجرز، فوڈ اور ایون ان کے سرونٹس کو بھی دفن کیا جاتا تھا۔ یہ بیلیف تھا کہ آفٹر لائف میں انہیں ان چیزوں کی ضرورت ہوگی۔ نیگیٹو تھیوریز اینڈ چیلنجز آج دو یہ سب تھیوریز پیرامڈس کے بنانے کے بارے میں کچھ لائٹ ڈالتی ہے۔ ابھی بھی کافی چیزیں انسولوڈ ہے۔ ایک بڑا چیلنج ہے ایویڈنس کے ایبسنس۔ اگر ریمز کا یوز ہوا تھا تو ان کا ٹریس ملنا چاہیے تھا، لیکن اب تک آرکیولوجسٹ کو ریمز کا کوئی کلیئر ایویڈنس نہیں ملا ہے۔ کچھ تھیورسٹ یہ بھی کہتے ہیں کہ اتنا لارج اسکیل کنسٹرکشن ہیومنلی پاسبل نہیں تھا بنا کسی ایڈوانس ٹیکنالوجی کے جو اس ٹائم کے لوگوں کے پاس نہیں تھی۔ دی ایٹرنل مسٹری ان دی اینڈ پیرامڈ کیسے بنائے گئے
یہ اب تک ایک انسولڈ مسٹری ہے۔ ہمارے پاس تھیوریز ہے لیکن ایک سنگل تھیوری اسٹرکچر کے گرینڈیور اور پریسیشن کو ایکسپلین نہیں کر پاتی۔ کیا یہ ہیومن انجینیوٹی کا کمال تھا یا کچھ اور ایکسٹرا آرڈنری چیز؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ تھینک یو گائز فار واچنگ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ہمیں ایسی ہی انٹرسٹنگ ٹاپکس کے ساتھ واپس آتے رہیں گے۔ See you in the next one. تب تک کے لیے گڈ بائے۔